السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا تختی نمبر 12، جو کہ ہم پچھلے سبق میں تختی نمبر 12 مکمل کر دیے ہیں، یعنی اس کے تختی نمبر 12 کے اندر میں مشق دے رہے تھے جزم کا، اور جو 1 سے لے کر کے 11 نمبر تک تختی جو چیز پڑھ چکے ہیں وہی ساری چیزیں اس کے اندر میں آئے تھے۔ ہم مشق کرنے سے ہمیں فائدہ یہی ہوا تھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھنے کے لیے اگر جان رہے ہیں تو آگے جا کر کے ہمیں قرآن شریف صحیح سے بڑی بڑی آیتیں پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ ایسے تھے کلمہ جو کہ قرآن شریف سے اٹھا کر کے نورانی قاعدہ والوں نے لائے تھے، سمجھے؟ تو تختی نمبر 12 مکمل کر چکے ہیں۔ جو بھی بندہ تختی نمبر 12 سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ لیں، اور آج کا جو سبق ہوگا وہ تختی نمبر 13 ہوگا۔ اور تختی نمبر 13 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے تشدید کے بارے میں۔ آپ کو نئی بات لگتی ہوگی تشدید، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے بارے میں آج پڑھ لیں گے سبق، ٹھیک ہے؟ بہرکیف تشدید جو ہوتا ہے، آپ کو پہلے یہ یاد کرنا ہے کہ تشدید نام اور اس کی وہ جو تشدید ہوتی ہے وہ کس شکل کو اختیار کرتی ہے، وہ کہاں داخل ہوتا ہے، وہ کس روپ میں آتا ہے، اور وہ حرف کے اوپر داخل ہوتا ہے یا نیچے داخل ہوتا ہے، یا دایاں ہوتا ہے یا بایاں داخل ہوتا ہے، اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو بتائے تھے صفت کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کے اندر میں کوئی خوبی ہوتی ہے اس کو صفت بولا جاتا ہے، جیسے کہ بتائے تھے آپ کو گند کی مثال کے قلقلہ میں دیے تھے صفت، یعنی صفت کسی چیز کے اندر میں کوئی خوبی ہوتی ہے یعنی اس کی صفت وہی ہوتی ہے، اسی کو صفت بولا جاتا ہے۔ تو تشدید کی کیا صفت ہوتی ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ تشدید کی صفت کیا ہوتی ہے؟ تشدید کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز کو ایک قسم کی سختی کے ساتھ داخل ہوتی ہے، اور اپنی آواز کے اندر میں سختی لے آتا ہے اس حرف کے اندر میں۔ اور اس کی یہ دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوگا تو وہ حرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو تشدید کا جو شکل ہے وہ کس شکل میں اختیار ہوگا، سمجھے؟ کس شکل میں آئے گا وہ یہ ہے، اس کو تشدید بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے بچوں؟ اس کو تشدید بولا جاتا ہے۔ اور یہ تشدید کسی بھی حرف کے نیچے داخل نہیں ہوگا، دایاں داخل نہیں ہوگا، بایاں داخل نہیں ہوگا، بلکہ کہاں داخل ہوگا؟ یہ حرف کے اوپر داخل ہوگا۔ یہ جو تشدید آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا نام تشدید ہے، اور یہ حرف کے اوپر داخل ہوگا۔ اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی حرف کے اوپر داخل ہوگا تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حرف کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوگی۔ آپ کی کتاب والے کہہ رہے ہیں یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ رول ہے اس کا، مطلب تشدید کا۔ اور ایک بات یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جیسے کہ آپ ہندی میں لکھتے ہو، کیا لکھتے ہو؟ مکہ، نہیں؟ مکہ ایسے لکھتے ہو نا ہندی میں، مکہ کو سنجو کو آ کر کا مکہ، اوکے؟ مو کو آ کر کا دیں گے تو مکہ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہی اردو میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہے یہ حمزہ بازبر حمزہ بازبر اب بازبر با ابا، یہ اس طریقے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ تھا، کیا تھا؟ حمزہ بازبر اب بازبر با ابا، یہ تعلیل کر کے یہ چیز بنتا ہے۔ بہرکیف یہ آپ کو اصل ہم اس لیے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ اصل یہاں پر ہم نکال کے اس لیے بتایا کہ یہاں ہندی میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ عربی میں اس سے اصل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اس کو اب سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔
بہر کیف اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے، یہ تعلیل کر کے یہ بنتا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو جاننا ضروری نہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے جب اب عربی پڑھیں گے، جب وہ صرف کا قاعدہ پڑھیں گے، وہاں تعلیل کا جب قاعدہ آئے گا وہ تعلیل کر کے اس کو آپ یہ بنا دیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہاں پر اگر بنائیں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی بنانے میں، اس لیے کہ اس کے لیے بہت چیز پڑھنا پڑتا ہے، اس کا قانون پڑھنا پڑتا ہے، اس کا جو ضابطہ ہوتا ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ ہم اصل نکال کے تھوڑا سا بتا دیے آپ لوگوں کو کہ یہ اصل میں یہ تھا، سمجھے؟ یہ ہندی میں اس طریقے سے لکھتے ہیں مکہ، جیسے کہ ہم جس میں لکھیں گے مکہ، مکہ ہے نا، اسی طریقے سے یہاں ابا ہے نا، ابا، تو اس طریقے سے یہاں لکھائے گا، یعنی ایک ہی حرف ہوگا، اصل جو تھا 2 حرف تھا، لیکن یہاں تعلیل ہو کر کے اس پہ یہ عربی کے اندر میں دشواری ہوتی ہے 2 حرف ایک ساتھ پڑھنے میں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، تعلیل کر کے ایک حرف 2 حرف کو ایک حرف میں تبدیل کر کے وہ تشدید کو داخل کر دیتے ہیں، تشدید ہی ہو جاتا ہے وہاں پر، آپ کو بتائیں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر، آپ کو معلوم ہے نا، تشدید حرف کے اوپر ہی داخل ہوگا، اور جس حرف کے اوپر اگر تشدید داخل ہو گیا اس حرف کو 2 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود سے، اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہی اس کی صفت ہے، کیا ہے؟ جب یہ تشدید کسی بھی حرف کے اوپر داخل ہوگا، یہ تشدید ہے نا، یہ کسی بھی حرف کے اوپر داخل ہوگا تو اس کی صفت کیا ہو جائے گی کہ یہ ایک تو پیچھے والے حرف سے مل کر کے پڑھی جائے گی، اور ایک مرتبہ خود اس سے، یعنی جس حرف کے اوپر داخل ہے اس حرف کو بھی پڑھا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور اس کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہی اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ بہر کیف یہ آپ کا یہ سبق ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات دھیان میں رکھنا ہے، نون اور میم مشدد، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوتا ہے، جیسے نون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تشدید داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے نون مشدد، کیا بولیں گے؟ نون مشدد۔ با کے اوپر اگر تشدید ہو گیا تو با مشدد، با مشدود، مشدود یعنی تشدید داخل کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے مشدد، نون مشدد۔ نون اور میم مشدد جو ہوگا، یعنی نون اور میم کے اوپر اگر تشدید داخل ہوگا تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور غنہ آپ کو بتائے تھے نا اخفاء حقیقی کے اندر میں، غنہ وہ کہلاتا ہے جو ناک کے اندر میں ایک الف کے برابر آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ان نہیں پڑھتے، ان اللہ، اوکے۔ اور ایک بات یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہوگا تشدید تو سختی کے ایک قسم کی آواز کے اندر میں سختی ہوتی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہو ایاک، ہے نا، ایاک، اگر بولیں گے ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیسے بولو گے؟ ایاک نعبد ایاک نعبد، اوکے۔ ایاک نعبد و ایاک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اوکے۔ کیسے بولا جائے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ، آپ کو معلوم ہے نا یہاں پر کیسے آپ پڑھو گے؟ آپ لوگ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اس کے اندر میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ جو آتا ہے، تو آپ کو اب کیسے پڑھنا ہے؟ اب پڑھنا ہے اس کے اوپر تشدید آ گیا تو اس کے آواز میں سختی ہوگی، 2 مرتبہ تو پڑھیں گے یا کو، لیکن سختی ہوگی، کیسے بولو گے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نارمل نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز میں سختی ہوگی، تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کومنٹ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ العظیم جواب ملے گا۔ بہرکیف اب اس کا ہم مشق کرتے ہیں جو آپ کی کتاب والوں نے بیان کیا ہے، سمجھے؟ پڑھو۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، اب، با کے اوپر تشدید آئی، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک مرتبہ خود سے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے اب، اب، اوکے۔ اس کے بعد ہے اب، حمزہ بازر اب، با زبر با، اب، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر، ایک مرتبہ خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے حمزہ بازر اب، با زبر با، اب، اب، اوکے۔ اس کے بعد ہے حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود اسے، جیسے حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، اوکے۔ اس کے بعد حمزہ با زبر، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بھی، اب بھی، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ خود پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود اسے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بھی۔ اس کے بعد ہے حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بھی۔ سب کا اجرا اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہاں پر ہم کیے ہیں، سمجھے؟ اس کے بعد ہے حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بھی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بھی، اوکے۔ یہ سب الگ الگ مثال دے رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب والے اسی طریقے سے دیا ہے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بھائی تشدید ہوگا تو کس کس طریقے سے ہجہ ہوگا، کس کس طریقے سے اس کا اجرا ہوگا، سمجھے؟ اس کے بعد ہے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، تا۔ ایک چیز دیکھنا ہے وہاں پر اب، ات، اوکے۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، تا، اوکے۔ اس کے بعد ہے حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات، تا۔ تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ خود اسے، جیسے حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات، تا، اوکے۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات، تا۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات، تی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات، تی۔ حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات، تی، اوکے۔ اس کے بعد ہے حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج، 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 سختی کے ساتھ۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی۔ اب ایک چیز آپ کو دھیان میں دینا ہے، اس لیے کہ لکھنے کی بھی شکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کس کس طریقے سے قرآن شریف میں آئے گا تو آپ کو دھیان میں دینا بالکل ضروری ہے، نہیں جانیں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی، سمجھے؟ تو یہاں چیز ہم لکھے ہیں تشدید، جیم کے اوپر تشدید ہے، اس تشدید کے نیچے ایسے دیا ہوا ہے زبر زیر جو ہوتا ہے اسی طریقے سے، لیکن یہاں پر کیا ہے
جیم کے اوپر اگر داخل ہوتا ہے یہ لاٹھی، یہ والا لاٹھی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ زبر بولتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز دھیان میں رکھنا ہے، اس کا رول ہے۔ کیا رول ہے؟ رول یہی ہے کہ تشدید جو ہے نا کسی بھی حرف کے اوپر داخل ہوتا ہے، لیکن تشدید کے نیچے یا اوپر، اگر تشدید کے نیچے یہ نشان آ جائے گا، زبر زیر جو ہے، زبر زیر کی نشان ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، بس فرق یہی ہے کہ زیر نیچے داخل ہوتا ہے، اوپر زبر اوپر داخل ہوتا ہے، اور زیر کو معروف پڑھا جاتا ہے اور مجہول آواز سے بچا جاتا ہے، اور زبر زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور زبر جو ہے اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ لیکن دونوں کا شکل ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زبر زیر میں فرق یہی ہے کہ وہ جو داخل ہوتا ہے، زبر اوپر داخل ہوتا ہے، زیر نیچے داخل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ رول معلوم ہونا چاہیے کہ تشدید کسی بھی حرف کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، دایاں نہیں ہوتا ہے، بایاں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تشدید کے اوپر اگر وہ زبر زیر کا جو نشان ہوتا ہے وہ تشدید کے اوپر داخل ہو جائے گا تو اس کو زبر کہیں گے، اور تشدید کے نیچے داخل ہو جائے گا تو اس کو زیر کہیں گے۔ جیسے یہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مطلب حرف کے نیچے ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر اگر داخل ہو گیا تشدید، اب اس کے نیچے زیر ہوگی، تو حرف کے نیچے اگر نہیں دیا ہے زیر، لیکن وہ زیر تشدید کے نیچے دے دیا تو وہ زیر ہی کہلائے گا، بلکہ زبر نہیں کہلائے گا۔ یہ چیز آپ کو دھیان میں دینا ہے۔ اگر یہاں پر لکھے ہیں نا، یہاں لکھا ہوا ہے نا اب بھی، تو یہ زیر کو یہاں پہ داخل کیے، کوئی دقت نہیں۔ یہ زیر کو یہاں پر بھی اگر ہم لکھ دیں گے، یہاں پر تشدید کے نیچے، تو یہ بھی زیر ہی پڑھائے گا، اور تشدید کے اوپر اگر لکھ دیں گے تو زبر پڑھائے گا۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ چیز ہے، اسی لیے ہم یہاں پر لکھے ہیں تاکہ آپ کو کہیں بھی آگے جا کے دشواری نہ ہو پڑھنے میں، کیونکہ آپ کو تب پریشانی ہو جائے گی کہ اس طرح لکھا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے، بتایا نہیں تھا آپ کو تشدید کے سبق میں، اس لیے میں بتا دیا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہرکیف آپ بچوں آپ سمجھ لو۔ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اس کے بعد دیکھیو حمزہ جیم زیر اج، زیر پڑھنا تشدید کے نیچے ہے، تو سمجھے یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زبر کے حرف کے اوپر داخل ہو گیا تو زبر پڑھائے گا، نہیں۔ حمزہ جیم زیر اج دیکھنا ہے کہ تشدید کے نیچے ہے نا، تو وہ زیر ہی ہوگا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی۔ حمزہ جیم پیش اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو۔ اس کے بعد ہے حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، یہاں پر بھی تشدید کے نیچے ہے تو زیر ہی پڑھائے گا۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی۔ حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو۔ اوکے، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن۔ اوکے، اس کا بھی اجرا اسی طریقے سے ہوگا۔ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر، 1 مرتبہ خود اسے، جیسے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن۔ اس کے بعد ہے حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہو گیا، اور جو بچ گیا ہے وہ ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ العظیم پڑھائیں گے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا بچوں کہ تشدید والا جس حرف کے اوپر تشدید داخل ہوتا ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ خود پچھلے والے حرف سے ملا کر کے، 1 مرتبہ خود اس سے۔ یہ تشدید کی آواز میں اور ایک قسم کی سختی بھی ہوتی ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں سبق اگر نہیں آیا سمجھ صحیح سے، تو آپ کومنٹ کیجیے، آپ کو انشاءاللہ العظیم
جواب ملے گا بہر کیف جو بھی بندہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔